فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے، لیکن اس کے پاس کوئی پبلک ٹرانسپورٹ موجود نہیں۔ جہاں کراچی سے لے کر کوئٹہ، پشاور، لاہور، راولپنڈی اور ایون کہ ملتان تک میٹرو بسیں چل گئیں، وہاں فیصل آباد کو صرف چنگچی کے سہارے چھوڑ دیا گیا۔ آپ کو لاہور میں بلٹ ٹرین چلتی تو نظر آتی ہے، لیکن فیصل آباد میں پچھلے 20 سالوں سے کوئی بھی سواری نہیں جو یہاں کے 1 کروڑ سے زائد شہریوں کے لیے موجود ہو۔ اس کا کرکٹ میدان پچھلے 14 سال سے زیادہ عرصے سے بند پڑا ہے، جبکہ بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی اور PSL کے 8ویں سال بھی ادھر ایک بھی میچ نہیں ہوا۔ کوئٹہ جیسے شہر میں، جنگ زدہ شہر میں بھی میچ کھلائے گئے اور فیصل آباد سے کہیں چھوٹے شہر ملتان میں بھی میچ ہوئے، لیکن پتہ نہیں فیصل آباد کے شہریوں سے کون سا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ کیا ان کے لیے تفریح ضروری نہیں؟ فیصل آباد کا بین الاقوامی ہاکی اسٹیڈیم اب گاڑیوں کا ایک شو روم بن چکا ہے، جبکہ اس کی ایسٹروٹرف بیکار ہو گئی ہے۔ ہماری بین الاقوامی ہاکی ٹیم تباہ ہوئی تو اس کے ساتھ فیصل آباد کا میدان بھی کار مافیا کے ہتھے چڑھ گیا۔ یہاں پر ایک کینال پارک ہوتا تھا جو اب اجڑ گیا ہے، اس کی بحالی بھی نہیں ہو سکی۔ جناح پارک ہے، وہ صرف اس لیے بچا ہے کہ اس کے ساتھ سرینا ہوٹل اور چناب کلب ہے، وہاں با اثر لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ یہاں کوئی نیا اسکول یا قابل قدر تعلیمی ادارہ نہ بن سکا۔ عرفہ کریم کا تعلق فیصل آباد سے تھا، لیکن اس کے نام کا ٹیکنالوجی ٹاور لاہور میں بنایا گیا۔ فیصل آباد کے لوگوں کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پیچھے کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد اور اس کے مسافات کے کروڑوں لوگوں کے پاس ہائی کورٹ بینچ تک موجود نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار کی داد گیری کی وجہ سے روزانہ ہزاروں لوگوں کو پیشیوں پر لاہور جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے بیرون ملک جانا ہے تو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری لاہور، گجرانوالہ اور بھی دوسرے شہروں میں موجود ہے، لیکن فیصل آباد میں نہیں۔ HEC، فان آفس اور ویزا پروٹیکٹر کے لیے بھی لاہور جانا پڑتا ہے۔ فیصل آباد میں یہ چیزیں کیوں نہیں؟ کیا 1 کروڑ سے زائد آبادی کے شہر کے لیے یہ سہولیات ضروری نہیں؟ ہیلتھ کے شعبوں میں بھی اس طرح کے مسائل ہیں۔ ایک تو آبادی کے لحاظ سے ہسپتالوں کی تعداد کم ہے، دوسرا ان میں تمام ضروری سہولیات میسر نہیں۔ بہت سارے مریضوں کے ورثاء کو انہیں فوری طور پر لاہور لے جانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے پورے پنجاب کا بجٹ لاہور میں لگا کر اس کا انفراسٹرکچر بہترین بنایا گیا، لیکن فیصل آباد کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ کسی سرکاری افسر، سیاستدان یا پولیٹیکل پارٹی کے سر پر جون تک نہ رہیں گی۔ فیصل آباد کسی کا شہر نہیں، یہ 1 کروڑ بے بس اور لاچار شہریوں کا شہر ہے۔ فیصل آباد کے لوگوں کے لیے کوئی بھی حکومت کچھ بھی نہ کر سکی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو کوئی فیصل آباد کا سیاستدان اس کے لیے کچھ سوچتا ہے اور نہ ہی عوام کو ہوش ہے۔ بس فیصل آباد کے لوگوں کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ بہت بڑے جگت باز ہیں، بڑے ہنس مکھ ہیں، اور نتیجن اب یہ ہر سنجیدہ مسئلے کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ اگر فیصل آباد کے مکین اس کی ترقی چاہتے ہیں تو انہیں آواز اٹھانا ہوگی اور اپنے اپنے حلقے کے سیاستدانوں پر زور ڈالنا ہوگا، یہ دباؤ بڑھا کر حکومت تک لے جانا ہوگا، اور ان سے یہ سوال کرنا پڑے گا کہ کیا فیصل آباد ایک انڈسٹریل سٹی، ایک بہت بڑا ریونیو اکٹھے کرنے والا شہر، آخر بنیادی سہولیات سے محروم کیوں؟ ہمیں اس سوال کا جواب اپنے سیاستدانوں سے لینا ہوگا، اور اس الیکشن میں ہم یہ کر سکتے ہیں تاکہ فیصل آباد اپنی محرومیوں سے دور ہو۔